نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے۔ حرمت حرام کی گئی ہے علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ رضائی یعنی دودھ شریک، و امہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری ساسیں، و ربائبکم اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم پرورش پائیں تمہاری گودوں میں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں کے بطن سے، اللاتی وہ جو کہ دخل تم نے صحبت کی ہو بہن ان سے، فإن پھر اگر لم تکونوا نہیں تم نے دخل تم صحبت کی بہن ان سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہاری بیٹوں کی یعنی تمہاری بہویں، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وَأَنْ اور حرام ہے تم پر یہ کہ تجمعون تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما وہ جو قد سلف تحقیق پہلے گزر چکا، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً بےحد بخشنے والا، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ یعنی دو بہنوں کے ساتھ حکم نکال دیا جائے۔ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وأن تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعت میں تمہاری بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب حرمت کی بات ہو رہی تھی، اب کچھ محرم رشتوں کی بات کی ہے ادھر، یعنی جو محرمات میں کیا شامل ہیں؟ مائیں، امہاتکم یعنی تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں۔ اچھا، ماؤں میں جو ہے نا، ماؤں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یعنی ایک تو اپنی ماں ہو گئی، ایک ساس ہو گئی، ایک رضائی ماں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بیٹیاں بھی جو ہیں، بیٹیوں میں کون سی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ یعنی بہو بھی ہو گئی، رضائی بیٹی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آگے ہیں وہ اخواتکم اور بہنیں، جی
دودھ پلایا گیا ہو. مرد کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی مرد نہیں، یعنی اگر عورت جس سے شادی کی ہے اس کی اگر بیٹی ہے تو وہ بھی بیٹی ہی ہوگی. اور اسی طرح ماں کے ذمے میں بھی یہ والی ماں آتی ہے، یعنی جو اس کی بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی اس کی ماں ہی ہے، سسرالی ماں جو ہے. مرد کی ساس اور عورت کی ساس دونوں مائیں. ہاں دونوں مائیں. اچھا آگے کیا بتایا ہے؟ وَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. بہنوں میں رضائی بہن بھی، اپنی بہن تو ہے ہی ہے، رضائی بہن بھی آتی ہے. پھر پھوپھیاں، وَأُمَّاتُكُمْ، پھوپھیاں. اور پھوپھیوں میں یہاں پہ بھی رضائی پھوپھیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں رضائی پھوپھیاں بھی. اسی طرح خالائیں، خالاتکم، اور خالائیں. اس کے بعد بنات الاخی، یعنی بھائی کی بیٹی. بھائی کی بیٹی کیا لگتی ہے؟ بھتیجی. پھر اس کے بعد بنات الاختی، یعنی بہن کی بیٹی، یعنی بھانجیاں. تو حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں 7 عورتیں بوجہ نسب حرام ہیں اور 7 بوجہ سسرال کے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی جو سسرالی رشتے ہیں اور نسبی رشتے یہ دونوں ہی جو ہے محرمات میں آتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور رضاعت میں تمہاری بہنیں. یعنی 7 رضائی محرمات کے کون سی ہے؟ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھانجیاں اور رضائی بھتیجیاں. یہ میں ساتھ سے پہلے بھی بتا چکی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اور اس کے علاوہ وہ رضاعت بتا دی گئی، محرمات بتا دیے گئے. اس کے علاوہ یہ محرمات ہے. اس میں کیا ہے کہ 7 جو سسرالی محرمات ہے، یعنی اس میں ساس آتی ہے اور بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں. بیوی پہلے شادی شدہ تھی، یعنی اس کو طلاق ہو گئی یا جو بھی ہوا، اس کے پہلے جو بیٹیاں آئی ہیں پیچھے سے تو وہ بھی اب شوہر کے محرم میں شامل ہو گئی ہیں، یعنی وہ اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا. اور تیسری بات بہو، یعنی بہو جو ہے وہ بھی محرم میں آتی ہے، یعنی سسر جو ہے اپنی بہو سے بھی شادی نہیں کر سکتا. اس کے بعد چوتھی دو سکی بہنوں کا نکاح بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک بہن کا نکاح ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک کے بعد اگر ایک فوت ہوگی ہے تو دوسری کا نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری اگر فوت ہوگی ہے تیسری کا نکاح ہو سکتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے لیے میں وہ بھی جو ہے ان کے نکاح میں دے دیتا، لیکن یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک ان کی بیٹی فوت ہوئی تھی تو انہوں نے دوسری بیٹی دی تھی. تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر میری یہ بھی بیٹی فوت ہو جائے اس کے بعد اور بھی میری بیٹیاں ہوں، وہ بھی فوت ہو گئی تھی، ان کے ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری یہ بھی بیٹی فوت ہونے کے بعد میرے پاس اور بھی بیٹیاں تھیں تو وہ بھی میں عثمان سے رشتہ کر دیتا. لیکن دیکھیں ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کی باری آتی، یعنی ایک ہی ٹائم پہ 2 بہنیں نہیں ہوں گی. اسی طرح بیوی جب تک نکاح میں ہو اس کی کون سی رشتہ دار خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بیوی کی بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے نکاح بیوی کی موجودگی میں حرام ہے. بیوی کی بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے اور بھانجی سے نکاح جو ہے وہ اس کی موجودگی میں، ہاں وہ فوت ہو گئی ہے پھر وہ شادی کر سکتا ہے ورنہ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے. صحیح بخاری کی 5109 نمبر حدیث ہے. وہ 2 عورتیں جن کا مابین رحم کا رشتہ ہے، اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد اور دوسری کو عورت مان لیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تو ان دونوں کو جمع کرنا حرام ہوگا. اور یہ اس لیے کہ اس میں باہم قطع رحمی کے اسباب ہوتے ہیں، یعنی اگر پھوپھی اور بھتیجی آ جاتی ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کی ناچاکی بھی تو ہو جائے گی نا، قطع رحمی ہوگی اس سے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو حرام کیوں قرار دیا؟ خاندانی زندگی کی فضا میں پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے اور بالکل قریبی رشتہ داروں
کے درمیان تعلق کو شہوانی جذبات سے بالا تر رکھنے کے لیے کیا یہ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں ماں کے ساتھ بیٹے شادی کر لیتے تھے، یعنی ستیلی ماں کے ساتھ بیٹے شادی کر لیتے تھے، یعنی ان میں کوئی اور 2 بہنیں بھی نکاح میں آ جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کر دیا، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ غلطی کی جائے۔ تو جو کچھ جاہلیت میں ہو چکا ہے اس میں معاف ہے، اس پر قائم نہ رہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ تم سے ان باتوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکی، وہ اپنی مغفرت سے تمہارے نفوس کے سارے اعمال کے آثار مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے نکاح کے احکام دیے جس میں تمہارے لیے مصلحت ہے اور آپس کے رابطوں کی مضبوطی ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے رحم کرو اور نیکی و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔